مزید اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اعراب کی مکمل تفصیل کے بارے میں کہ اعراب کیا ہے۔ وہ حرکات و سکنات جو کسی لفظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے اس پر لگائی جاتی ہے انہیں اعراب کہتے ہیں۔ وہ حرکات و سکنات جو کسی لفظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے اس پر لگائی جاتی ہے انہیں اعراب کہتے ہیں۔ حرکات و سکنات ان علامات یعنی زبر، زیر، پیش کو کہتے ہیں جو کسی لفظ کے مختلف حروف پر لگائی جاتی ہے۔ کسی لفظ کا مکمل مفہوم سمجھنے یا دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس لفظ کے تلفظ سے واقفیت ضروری ہے، اور صحیح تلفظ اسی وقت واضح ہو سکتا ہے جب اس لفظ کے اعراب سے واقفیت ہو۔ وضاحت کے لیے ہم نے دو جملے لیے ہیں۔ پس پہلے نمبر پر جملہ جو ہے میں کل اسکول جاؤں گا۔ دوسرا جملہ ہے ہمارے اسکول میں کل 7 کمرے ہیں۔ پہلے جملے میں کل سے مراد آنے والا دن ہے۔ اس کے کا پر زبر ہے اور اس کا صحیح تلفظ کل ہے۔ دوسرے جملے میں کل سے مراد تمام یا سارے ہیں۔ اس کے کا پر پیش ہے اور اس کا صحیح تلفظ کل ہے۔ ان جملوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی لفظ پر زبر، زیر اور پیش وغیرہ کے فرق سے اس کے معنی و مفہوم میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ بولنے، لکھنے اور پڑھنے کے دوران اگر اعراب اور تلفظ کا خیال نہ رکھا جائے تو کلام میں نہ صرف پیچیدگی اور الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے بلکہ مفہوم کی مکمل وضاحت بھی نہیں ہوتی۔ اعراب کی اہمیت کو مزید سمجھنے کے لیے درج ذیل الفاظ اور ان کے معنی پر غور کریں۔ الفاظ ہے اور اس کا تلفظ اور اس کے معنی۔ بصر اور بصر یہ دونوں ایک جیسے لفظ ہیں لیکن حرکات و سکنات دونوں پہ الگ الگ ہے تو اسی وجہ سے معنی بھی الگ ہے۔ بصر گزر یا گزارنا، بصر بول۔ بل زور، طاقت۔ بل حشرات الارض کے رہنے کا سوراخ، چیونٹیاں جس سوراخ میں رہتی ہے یا جو اور حشرات الارض سوراخ میں رہتے ہیں ان کو بل کہا جاتا ہے۔ حسن نیک، اچھا۔ حسن خوبصورتی۔ دور زمانہ، دور فاصلے پر۔ دیا بخشش، دیا چراغ۔ سحر صبح، سحر جادو۔ اعراب لگانے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی سلسلے میں علامتوں کی مکمل تفصیل حسب ذیل ہے۔ اعراب: زبر، زیر، پیش، جزم، شد، مد، تنوین، کڑا زبر، کڑا زیر، الٹا پیش۔ ان سب اعراب کی مکمل تفصیل ہم اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے، سو ہمارے ساتھ رہیے۔